اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو آپ میں عیب ہے، آپ دماغ نہیں استعمال کرتے، محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے. لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، طائف میں بھی مکہ میں بھی. دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، ان دونوں میں سے کسی پہ، دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے، جو کم درجے کی نعمت ہے، اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں، مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، پیسہ، اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا، پیسے کا پوچھ لیتا. ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے، ادھر ذرا توجہ زیادہ کر، فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں، ادھر توجہ ذرا کم کر. یہ نیک آدمی ہے، اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو زیادہ دے، وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو بالکل ہی آ رہی ہوگی، کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے، ہر محلے میں، جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو، دولت کو، پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں، سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو، اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے، آپ نہیں رہتے، اس میں باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے، جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے
کرنا تو چاہیے, کوشش کریں, جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا, لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے, زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا, پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب, جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے, اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے, وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں, کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں, جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں, تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں, اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے, وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے ہیں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا, اس کے وزیر اعظم نے, کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے, اب جوان مارکیٹ سے کیا ہیں. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا, جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے فیملی پلاننگ والوں نے, کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے, کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. جی پاگل لوگ ہیں یار, بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے, گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے. وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر, وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا, کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں, یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا, تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے, دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے 20 سال سے سن رہے ہیں, ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں, کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے, اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی, ابے بس اب گئے. 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا, پھر 96 میں ہوگا, تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا, بس اب تو مہنگائی. چینی کے ریٹ دیکھو, وہ ریٹ دیکھ کے ہم روتے یار, کتنے زبردست ریٹ تھے یار, اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی, 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے, یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے, اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ. ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو, انہوں نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا, دے دبا دب پراٹھے ادھر چل رہے ہیں لوگوں کے. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے, ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا, یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں,
لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی عوام کو کہتے ہیں ایک نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے, ان کی حکومت ایک نمبر ہے اور ہماری عوام ایک نمبر ہے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے, حکومتیں ان کی اچھی ہیں, کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں, دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا, سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, بہترین علاج ہوگا آپ کا آغا خان کے طرز کا, خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ, پھر بھی ایک ہسپتال بنائے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا, یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں, اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا, مہنگائی میں کہاں سے آ گئے. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے, نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا. جب مر گئے تو ختم سب, اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا, میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں,
تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ, جیسے سوہان جنا کے فضائل تھے نا, بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار, میرے دماغ کو سوہانجنا کھانا پڑے گا مجھے بھی. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں, یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا, یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ, کہیں آپ سمجھیں. ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں, ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی ہے تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا, تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ اسی. دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا, تو پیچھے آؤ, دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے, اور کوئی بیماری حملہ کرے گی, اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے ایک پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے, پیسہ آ گیا, جب گھر بنے گا آپ 50-60 سال, اب رہ کتنے گئے, 50-60 سال کے ہو گئے آپ, اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی, 1/3 میں اپنا گھر, اپنی دیواریں, اپنی اینٹیں, کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے, تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے. تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو, فضول باتیں کرتا ہے, ابے اس کو. مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ میرا جاننے والا ہو, پھر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی, ماشاء اللہ آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, سامنے تو یہی چلے گا نا. تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل, کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتہ نہ ہوگا یہ ہمارا جاننے والا ہے. جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھیں حج پہ, تو میرا بھی سفر تھا, ہمارے ساتھ تھیں, تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہیں. تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے. ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہی مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں. جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں, تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا. اور نیوٹرل ہو کے یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے. سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. یہ ان کا پورا تبصرہ یہ, شادیوں کی باتیں سن کے خراب ہو رہے تھے. میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے, اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو, آرڈر دے کے خراب کرواؤ, کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے. ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ, پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی, یہ شادی نہیں کرے گا. اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں. اس کی پرانی گرل فرینڈس اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے, ستار سے اصل کون. آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے.
تو وہ پکڑا جائے گا, پھر وہ جو بدگمانیاں, پھر آپ روگی ساری زندگی. تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دیں کہ ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں ہم. یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھائی سمجھ رہی ہو, اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی. ان کو کہتے ہیں ابھی کیا اس نے, ابھی کماتا کہاں ہے, ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے, ابھی سے بیکار بچکانا باتیں. آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی, اللہ پہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کافی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے, مالدار, کوئی عالم ہے لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس, بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے, تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا, اس کی شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا. میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا, میٹرک کیا اس نے, آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, اور بیگم بھی 2 ہیں, 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, ابھی اس کی بھی کرا دو گے. تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہیں وہ, تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے. میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا, پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت, جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں. وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی. ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے انہوں نے بھی, ایجوکیشن. اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, دادا باپ ماں بہن, ان کی محبتیں عزتیں, یہ سب تیل ہو جائیں گی, برباد ہو جائے گا. یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے, صرف پٹھان کی بات نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے. وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں. اصل کی قوم کی بات نہیں, اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی. اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں, رہتے کراچی میں ہی ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی, لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے. اگلی نسل خراب ہوگی ان کی, اللہ بچائے. تو ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں, ایک جگہ دیکھ لیا, اچھا خاندان مل گیا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں, تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے, کو ایجوکیشن ہے, خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو, میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو, آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سامنے, بہو کیا کرے گی, 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا, تو چل لیں گے, اور کیا ہے اس میں. تو میں نے بڑی شاباش دی. یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا, ان مولویوں کیا تو روٹی ہے, باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ, آدمی کانپنے لگتا ہے بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے, ایسے بنائیں گے. تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ان کے تو بچے 35 40 سال کے. دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے, اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں, عقل داڑیں نکل آتی ہیں, وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ابا غریب تھے, 8 بچے, پڑھ بھی لیے, اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. انگلش فرفر بولتے ہیں, بینکنگ میں مہارت ہے, عالم بھی ہیں, دین دنیا دونوں. ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے, 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں, بچوں بھی جیسے جیسے بالغ ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. اور جب بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی, تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا, تو پالے گا کس وقت اس کو؟ بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی بکری بچہ دے, کسی چرواہے کی بکری, وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا, یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا, اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے.
تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے, لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے, یہ بڑا ہو کے بکے گا, کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے, بازار میں بکتا نہیں ہے, لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے. اب دیکھو 17 سال کے جس لونڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں, وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا چاروں بچے کو. میں وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں, مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں. ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 17 سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں, وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے, اس سے شادی ہوگی نا اس کی. وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں, تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ, کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. تو بچی بالغ ہوگی, اس کی بھی ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی, سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. وہ ساری جو ریلیکس ہونے کے لیے آپ نے, ہاں ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E=mc² کا سنا ہے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ, کہ جو ریلیکسیشن تھی = ٹینشن. تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے, ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی. وہ بڑھے گی ان فیوچر, وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منع بھیجو, خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الہدیہ قل ان الہدی ھدی اللہ. قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے؟ اللہ کی اصل ہے. تو ان کے یہاں تو ہو رہا ہے, ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت, اب لیکن پشاور والے بھی خراب ہو رہے ہیں. اب یہ سب ایجوکیشن ایکچولی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, فلمیں دیکھ دیکھ کے, کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے, مفتی صاحب نے تو روٹی کے 2 روٹی زیادہ. ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل ہیں, کیا ہیں؟ مت بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. بچہ پیدا ہوگا کل, ہوگا کہاں؟ تم لوگ کے تو 50 سال میں 2 ہوتے ہیں, تو ہوگا ہی نہیں. ایک آدھ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے؟ ہو کچھ بھی نہیں رہا. خرچے اس کے کیا ہیں؟ بولو, بہت زیادہ ہیں, ہو نہیں رہے ہیں. اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی, کتنی اولاد ہے آپ کی, 2 بچے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یار؟ اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے, کھیل کود کی ذمہ داری, اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے, اسکول کا ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ, ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں, تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں. آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچکے ڈاکو, تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے, مالداروں کے بھی ہوں گے. اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے؟ برابر ہے. یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ, ان کا خاندانی نظام دیکھو, غریب ہیں, بچے زیادہ ہیں, ان میں ادب, تمیز اور مینٹل لیول بھی اچھا ہوگا, اور کانفیڈنس بھی ہوگا, بہادر بھی ہوں گے. اور امیروں کے ہاں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر بچے عجیب سے, یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہیں. اتنا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, اتنا, وہی جو میں نے بیان نہیں سنا تھا, پاٹھا کھا لو تو پھر یہ کھا لو تو پھر وہ کھا لو, وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں. برداشت ہی نہیں ہے, ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے. جو نیچر ہے نا اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. بچے کی جو نیچر ہے نا وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا, یہ نیچر ہے بچے کی, اسی میں خوش رہے گا وہ. ایسا پولا پل رہا ہے نا وہ ممی ڈیڈی, اس سے اتنی عزت اس کو دی جا رہی ہے. بچے کو محبت دو, عزت بڑوں کو دی جاتی ہے, چھوٹوں کو محبت دی جاتی ہے. اب چھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے, بڑوں کو نہ عزت نہ محبت. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بچے کا چاچا اسے ذرا سا ڈانٹے گا تو بچے کے سامنے ہی چاچا کو ڈانٹنا کہ بھائی تم کون ہوتے میرے بچے کو ڈانٹنے والے. ماموں ڈانٹے گا تو ماں, بھائی آپ کیوں ڈانٹ رہے اس کو,
اس سے بچے کو یوں ہو جاتا ہے تو بچے کی ڈپریشن بڑھتی ہے تو فلانا بڑھتا ہے, اس کی کم بڑھ رہی ہے, آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے. بچے کا چاچا ڈانٹ رہا ہے تو بچے کو آگے سے رپلائی مت کرنے دو, بچے کو بولو بیٹا یہ آپ کے بڑے ہیں, ان کو آپ کو ڈانٹنے کا پورا پورا حق ہے, ان کے سامنے آپ نے زبان نہیں چلانی. ہاں زیادہ بات ہو رہی ہے تو پھر الگ سے چاچے کو سمجھا دو, بیٹا ایسا نہ ہو بچے کو زیادہ ٹینشن ہو, بگڑ بھی جاتے ہیں, زیادہ سختی ہوگی تو بگڑے گا. ہماری بچی نے کل اسکول کی شکایت کی میرے سامنے آ کے, اور شکایت بھی بچی کی اماں نے کی بچی کے سامنے, کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا کہ پنکھا بند کر دیں, مجھے سردی لگ رہی ہے, تو ٹیچر نے پنکھا بند نہیں کیا اور اسے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ تو بات کریں آپ ٹیچر سے جا کے. میں نے بچی کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا جب ٹیچر کو آپ نے کہہ دیا کہ پنکھا بند کرو, ٹیچر نے کہا تو آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ میں نے وہ میرا ارادہ ہوا الگ سے بات کر لوں گا میں ٹیچر سے کہ اگر سردی زیادہ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اور 4-5 بچوں کو بھی سردی لگ رہی ہو, اگر بار بار یہ واقعہ ہوا, کبھی کبھار تو ہوتا ہے, تو بات کر لیں گے. بچی کے سامنے نہیں. بچی کو ہم نے یہی بتایا کہ بیٹا جب ٹیچر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو فالو کیا جاتا ہے, شکایتی ٹٹو بن کے گھر میں شکایتیں بولو نہیں لگائے. بچے بگڑتے ہیں ان چیزوں سے, اور بچے کی شکایت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا, وہ بعض دفعہ کوئی اور چیز ہوتی ہے نکال کسی اور طرح سے رہا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں پہ ظلم ہونے دیں اسکول میں, بچوں کے سامنے یہی ہو کہ ٹیچر بڑا ہے, آپ چھوٹے ہو, ٹیچر جیسے کہہ رہا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. سردیاں ختم ہو جائیں گی, موسم اگر ٹھیک ہو جائے گا, لیکن بچہ بدتمیز بن گیا, یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی, اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے. اور یاد رکھو جو آج ٹیچر سے بدتمیزی کر رہا ہے وہ اپنی اماں سے بھی بدتمیزی کرے گا, وہ اپنے ابا سے بھی بدتمیزی کرے گا. تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو گئی ہے. جو بھی نئی ہمیں جو جنریشن نظر آ رہی ہے نا, اس میں سب سے جو مہنگی چیز ہے جو مارکیٹ میں سب سے کم ہے وہ کیا ہے؟ تمیز ہے. بچوں کو باپ کے خلاف, بیوی کو شوہر کے خلاف, چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کے خلاف, شاگردوں کو ٹیچروں کے خلاف, عوام کو ریاست کے خلاف, یہ بھی ایک ہے اسٹیٹ کے خلاف. یہ مارکیٹ میں جو ذہن بن رہا ہے نا وہ اس ٹائپ کا بنتا چلا جا رہا ہے.